بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے، یہ جان ڈن کی پوم ہے، اے ویلڈکشن فاربیڈنگ وارننگ۔ اے ویلڈکشن یعنی خدا حافظ کہنا، جدائی اختیار کرنا، خدا حافظ کہنا۔ فاربیڈنگ وارننگ، غم کرنا منع ہے، ماتم کرنا منع ہے۔ شاعر نے یہ نظم لکھی تھی جب وہ 1611 میں فرانس جا رہا تھا شارٹ وزٹ کے لیے۔ The poem was written on the occasion of poet's departure for a short visit to France towards the end of 1611۔ جو شاعر تھا وہ جان ڈن ہے، اس کی گھر والی کی صحت ٹھیک نہیں تھی، تو poet's wife was not in good health، تو اس لیے اس کی تسلی کے لیے اس نے یہ نظم لکھی ہے۔ لیکن اس سے جو کرٹک ہے HELEN ہیلن اور گارڈنر GARDNER، وہ کہتا ہے not an argument to use to a wife who has no need to hide her grief at her husband's absence۔ not an argument to use to a wife، کہنے کا یہ آرگومنٹ نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ نے اپنی گھر والی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے لکھی ہے۔ تو who has no need to hide her، hide کا مطلب چھپانا، جس کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا چھپانا ہے؟ ہر گریف، اپنا غم۔ ایٹ ہر ہسبینڈس ابسینس، جو اس کا خامد ہے اس کی غیر موجودگی میں وہ جا رہا ہے۔ یہ اس نے ڈیفر کیا ہے ہیلن گارڈنر نے۔ اور جو آپ لوگوں نے ایگزام میں یہ لکھنا ہے اس کی ایکسپلینیشن لکھنی ہے، ریفرنس لکھنا ہے، تو آپ نے لکھنا ہے کہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں دیز لائن ہیو بین ٹیکن فرام دا پوم آف جان ڈن اے ویلڈکشن فاربیڈنگ وارننگ۔ اور اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں کہ دیز لائن گلو with a singular scintillation in the poem A Valediction Forbidding Warning by John Donne۔ اس سے آپ بھی تھوڑے سے دو چار الفاظ انگریزی کے ووکیبلری اور بہتر لکھیں گے تو اس مارکس کے پھر اور زیادہ آپ کے وہ امپریس کریں گے، جو پیپر مارکر ہے، ایگزامینر ہے۔ تو ٹیکسٹ کے سب آتے ہیں۔ ڈب سب لینری لو ربرز لو whose soul is sense cannot admit of absence cause it doeth remove the thing which alimented it۔ ڈب سبنری لورز، یعنی کہ عام لوگوں کو، آرڈنری پیپل ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ جب بندہ جدا ہوتا ہے ایبسنس میں، جو لو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ وہ سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ لو ختم ہو جاتی ہے، بلکہ لو ان کی اسپرچول لو ہے تو یہ جاری رہتی ہے۔ لیکن ان کے ذہن میں ہے چونکہ وہ فزیکل لو ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جدا ہونے سے جو لو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ جو سب ضروری ہے the thing which alimented it، but the love of dull earthly lover is only of the senses۔ This kind of love admits of no separation۔ Separation destroys this kind of love because being physical in essence, thus love evaporates as soon as the bodies of lover go out of the sight of each other۔ یہ جو ڈل سب ضروری کا مطلب ہے کہ عام لوگ جو ہیں، لو آف ڈل، ایسے عام لوگوں کی جو ڈل ہے، اس کو ہم اپنے بھی کو نالیک کو بھی ڈل کہتے ہیں، کہ وہ ان کی جو لو ہے وہ سپریشن کو نہیں مانتے۔ سپریشن ڈیسٹرائز دس کائنڈ آف لو، وہ سمجھتے ہیں کہ جو سپریشن ہے اس قسم کی محبت کو ختم کر دیتی ہے، بیکاز بینگ فزیکل ان اسینس، کیونکہ روح میں وہ کیونکہ ان کی جو محبت فزیکل ہوتی ہے، اور وہ جب باڈی جدا ہوتی ہیں تو پھر وہ لو ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ اس کی جو شاید جو بات کر رہا ہے اسپرچول لو ہے۔ The law of ordinary people dies in case of separation۔ عام لوگوں کی جو محبت ہوتی ہے وہ موت کی شکل میں ختم ہو جاتی ہے، because the bodies the source and object of that love are removed from each other۔ جو آبجیکٹ ہے، جو لو کا آبجیکٹ ہے، وہ باڈیز ہیں، وہ جدا ہونے سے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو پوئٹ ہے اس کی اور بات کر رہا ہے۔ The thing which alimented it، اس کا مطلب earthly things of which it was made، دنیاوی چیزیں جس سے یہ بنائی گئی تھی۔ اس ٹانسے کے اندر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔